بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ون ٹی وی فیصل آباد سے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ امیدوار ہیں پنجاب بار کونسل کے چنوٹ سیٹ سے، اور میں اس وقت موجود ہوں سب ڈویژن بار جڑاں والا میں۔ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، 19 سال سے پریکٹس ان لا میں ہیں۔ رانا محسن جوید مائی صاحب۔ رانا صاحب، جسٹ ون ٹی وی پہ خوش آمدید آپ کو۔ السلام علیکم جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میرا آپ سے یہ پہلا سب سے کویشچن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک کرونا جیسی وبا بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد آپ امیدوار بھی ہیں پنجاب بار کونسل کے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے اس نے کرونا میں ہمارے وکلا کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے، اور آپ باعث امیدوار پنجاب بار کونسل اگر آپ پنجاب کے امیدوار بنتے ہیں، اپنی سیٹ کو ون کرتے ہیں، تو آپ اپنی جو بار ہے یا اپنے جو ڈویژن فیصل آباد ہے اس کے لیے آپ وکلا کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کرونا وائرس ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ نیولی ڈسکورڈ ہے، اور ترقی یافتہ ممالک کے علاوہ یہ ترقی پذیر ممالک میں بھی بڑی شدت سے پھیل رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو پریکاشن میئرز گورنمنٹ کی طرف سے یا WHO کی جانب سے جو جاری کیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ سیکنڈلی گورنمنٹ لیول پہ بھی اس کے لیے کافی تردد کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وکلا کے لیے گورنمنٹ لیول پہ بھی نہیں سوچا گیا۔ تو پنجاب بار لیول کے حساب سے اگر بات کریں گے آپ لیول پہ، تو یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل نے ابھی تک وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے میرے خیال کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، اسپیشلی اس کرونا تھریٹ کے لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے تو یہ پنجاب بار کونسل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی ایسی وبا ہمارے ملک میں نہ آئے، پوری دنیا میں بھی نہ آئے، لیکن انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا، اور اب بھی اپیل کرتا ہوں پنجاب بار کونسل کو کہ وہ وکلا کو بھیک مت دیں، کسی بھی صورت میں بھیک مت دیں، نہ ان سے اپلیکیشنز کلیکٹ کریں، بلکہ اپنے لیول پہ ہر وکیل کو یہ بینولنٹ فنڈ سے اس کو قرض حسنہ دے دے، جو کہ وہ حالات نارمل ہونے کے بعد انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم وکلا واپس کر دیں گے ان کو۔ جیسے اسلام آباد بار کونسل نے کیا ہے کہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اور وہ بعد میں جب کرونا جو ہے ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ 5,000 کی مد میں وہ واپس دیں گے۔ جی بالکل اسی طرح یہ نہ صرف پنجاب بار کونسل کو کرنا چاہیے، بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اگر فنڈس اویلیبل ہیں ان کے، اور تحصیل لیول پہ بھی میرے خیال کے مطابق تحصیل لیول پہ یہ فنڈز موجود نہ ہوں گے کہ بھی جو موجودہ کیبنٹس ہیں تو وہ بمشکل اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن پنجاب بار لیول کونسل پر ہر بار کو چاہیے کہ ہر بار میں ہر وکیل بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے ان کو یہ بہبود اپنا بینولنٹ فنڈ میں سے دے، اور واپس اپنا جب حالات نارمل ہوں تو اس سے واپس قرض حسنہ کی صورت میں انسٹالمنٹ واپس لے دے۔ اور آئی اپریشیٹ ٹو اسلام آباد بار کونسل کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے اور اپنے وکلا کو بلا تفریق یہ قرض حسنہ پے کر رہی ہے۔ تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری جتنے بھی امیدواران ہیں پنجاب بار کونسل کے، کیا یہ انہوں نے جا کے اپنی پنجاب بار کونسل سے ریکویسٹ کی، یا جتنے بھی ہمارے صدور ہیں ڈسٹرکٹ کے ہیں یا سب ڈویژن بارز کے ہیں، کیا انہوں نے جا کے ہمارے جتنے بھی پنجاب بار کونسل کے ممبران ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یا ہمارے ساتھ اس طرح یہ تعاون کیا جائے؟ یہ اسپیشلی میرے خیال کے مطابق جتنے بھی پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں جتنے بھی تحصیل کے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کیبنٹ ہے، انہوں نے فرداً آئی تھنک پنجاب بار کونسل کو رجوع کیا ہے۔ پنجاب بار کونسل نے ایک اپلیکیشن فارم بھیجا تھا، اس کو انہوں نے فل اپ کر کے ان کو واپس فارورڈ کیا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس پہ عمل ہوگا۔ اور جو بحیثیت امیدوار یا سٹنگ ممبرز ہیں، وہ یہ اب صرف اجلاس کی حد تک کارروائی جاری ہے وہاں پہ، تو ابھی تک عملی طور پر کوئی بھی سامنے چیز نہیں آئی۔ رانا صاحب، میرا آپ سے ایک پنجاب بار کے امیدوار کی حیثیت سے آپ سے ایک کویشچن ہے کہ کیا ہمارے وکلا جو ہیں 60 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جو ہم نے کمایا ہے وہ ہم نے بچوں کی شادی پہ لگا دیا ہے، گھر بنا لیا ہے، تو کیا ہمارے پاس جو سیونگ ہے اس کا، جیسے ایک گورنمنٹ ملازم ہے وہ تو پینشن لیتا ہے، تو کیا ہمارے وکلا میں ایسی کوئی کمیونٹی یا ایسا کوئی ویلفیئر فنڈز اکٹھا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے 60 سال کے بعد جو وکلا حضرات ہیں ان میں یہ ہر پر منتھ دیا جائے؟ اس میں پنجاب بار کونسل میں جب ہمارے وکلا جاتے ہیں نیا لائسنس بنانے کے لیے، جو بھی بندہ وہاں پہ رجوع کرتا ہے، تو وہاں پہ اس وقت یہ ویری کر رہا ہے۔ پہلے کچھ وکلا صاحب سے یہ 10,000، اب لیکن میرے خیال میں 15-20 ہزار روپے اور شاید اس سے زیادہ بھی وہ فنڈز کی صورت میں، مختلف فنڈز کی صورت میں اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں بینولنٹ فنڈ بھی ہے،
لیکن جو بندے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں لائسنس بناتے ہیں، ان سے 5-6 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، 3 لاکھ روپیہ مختلف مد میں لیتے ہیں. تو اس بینیولنٹ فنڈ میں سے میرے خیال کے مطابق وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے جو یہ کام کر رہی ہے پنجاب بار کونسل، یہ آفٹر ڈیتھ کر رہی ہے. جب تک بندہ زندہ اس کو کچھ نہیں مل رہا. تو میرے خیال کے مطابق اگر اینولی بیس پہ، منتھلی بیس کے اوپر پنجاب بار کونسل ایسا رول اپلائی کر دے، کوئی اس کو ایکٹ میں لا دے چینجنگ، کہ جس میں یہ چیز آ جائے کہ وکلا ہر صورت میں منتھلی اپنا بینیولنٹ فنڈ 100 روپیہ 200 روپے کی صورت میں جمع کروائیں، تو وہ آئی تھنک کہ 1200 روپیہ بن جاتا ہے سالانہ. تو اگر وہ جمع ہو جائے 1000-1500 روپیہ سالانہ کے طور پہ، تو وہ 60 سال کی عمر میں جیسے گورنمنٹ پینشن بنا کے دیتی ہے اپنے ریٹائرڈ امپلائیز کو، تو یہ آئی تھنک کیا جا سکتا ہے. اس میں جیسے سوشل سیکورٹی ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، تو لیبر ڈپارٹمنٹ بھی اگر یہ کام کر رہا ہے، سوشل سیکورٹی کر رہا ہے، فیکٹریز ہیں جو ان سے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، تو پنجاب بار کونسل کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان سے بینیولنٹ فنڈ کی صورت میں پیسے لیں اور 60 سال کی عمر میں نہ صرف انہیں پینشن دیں، اور اگر اس سے پہلے جو یہ ہیلتھ ایشو جو ان سے بہت زیادہ آج کل ہے، تو یہ ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ لائف ہے، آدم جی، یہ بہت اچھے پیکیجز ہیں. تو گروپ انشورنس کی صورت میں اگر یہ چیز ہو جائے تو میرے خیال میں فلی کمپریہنسو انشورنس ہر وکیل کو ہو، تو اس طرح کی موجودہ صورتحال جو کرونا کی چل رہی ہے تو کافی ان کو ریلیف مل سکتا ہے. تو سر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انشورنس کروانی چاہیے، تو انشورنس میں کیا وہ ڈیتھ پہ دیں گے، ریٹائرمنٹ 60 سال کی عمر پہ جا کے دیں گے، یا جس طرح یہ آج یہ مسئلہ آ رہا ہے، کرونا کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی جنگ ہے یا سیلاب ہے، اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ میرے خیال کے مطابق جو انشورنس کمپنیز کا جہاں تک مجھے علم ہے، وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز 2 طرح کی پالیسیز کرتی ہیں. ایک تو جو بچوں کے لیے ہے انشورنس، ان کے پڑھنے کے اخراجات کے لیے، ان کے اگر کہیں فورن جاتے ہیں ان کو وہ اسٹیپنڈ وغیرہ دیتے ہیں منتھلی بیسس پہ اوپر. دوسرا وہ 60 ایئرس کے اوپر جب بندہ آتا ہے، وہ بھی ایک انشورنس ہے اسٹیٹ لائف کی، آدم جی کمپنی کی، تو وہ بھی کافی بینیفٹس میں نیئر اباؤٹ 10 ملینس کے دیتے ہیں، جو اپنے پریمیم کے حساب سے اسے ریفنڈ کیا جاتا ہے. تو یہ انشورنس میں ہمارے جنرل کمپریہنسو اگر انشورنس ہو تو کسی بھی قسم کا اگر ٹریٹمنٹ ہو تو فل فیملی کو کمپریہنسو انشورنس آئی تھنک ملتی ہے، اگر کیا جائے تو ملے گی. رانا صاحب، ایک آپ سے بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو اس وقت ہمارے موجودہ امیدواران بھی نہیں اس بارے میں سوچ رہے، اور مین جو ہے جو ہمارے جو رہنے کا مسئلہ ہے، کیا لائر ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہمارے لیے الاؤ کی جاتی ہے؟ تو کیا یہ اگر الاؤ کی جاتی ہے تو ابھی تک ہمارے وکلا کو کیوں نہیں ملی؟ اگر نہیں کی جاتی تو اس کی کیا ریزن ہے کہ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے وکلا صاحبان ہیں، اس میں پنجاب بار لیول میں میرے خیال کے مطابق وکلا کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اور وکلا کے چیمبرز کی الاٹمنٹ کے لیے کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا جاتا. ہر بار اپنے لیول کے اوپر صدر اور سیکرٹری کی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ ہی جو پوری کمیونٹی کو ہاؤسنگ سوسائٹی لے کے دے گا، اور وہی ہر وکیل کو چیمبر الاٹمنٹ کرے گا. فار ایگزامپل 2016 میں میں تھا جنرل سیکرٹری جڑاوالا بار کا، تو اس وقت میں نے تقریباً یہ ایک پلازا اپرووڈ کرایا تھا گورنمنٹ سے، فیصل آباد سے. تو اسی طرح یہ جنرل سیکرٹری یا صدر صاحب جو سے ہیں وہی اپروو کرواتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پنجاب بار کونسل کو انیشیٹو لینا چاہیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز لے کے دینی چاہیے. اس میں یہ بینیفٹ ہوگا کہ ایک کم از کم ایک وکیل جو روزمرہ کے اخراجات اپنے پورے کرتا ہے، تو اس کو ایک پلاٹ کی صورت میں جب اس کو بینیفٹ ہوگا تو وہ کچھ عرصے کے بعد لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے پلاٹ. آج کل کافی صورتحال اچھی ہے پراپرٹی کی، تو کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہوگا کہ اس کو رہنے کے لیے ایک چھت میسر ہوگی. تو نہ صرف یہ بار لیول پہ بلکہ یہ پنجاب بار لیول پہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ متعلقہ گورنمنٹ سے ہاؤسنگ سوسائٹی نہ صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ بلکہ ہر تحصیل لیول پہ لے کر آنی چاہیے، جس سے بینیفٹس وکلا کو ملے. تو سر یہ ہماری جو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب بار کونسل نہیں اس کو کر رہی، تو ہماری لوکل بار کر رہی ہے، تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہماری جو پنجاب بار ہے وہ اس کو ایکشن لے اور اس پہ کام کروانا شروع کرے؟ آپ سے ایک اور بھی میں اس میں کے ساتھ ایک بات اٹیچ کرتا جاؤں کہ جو اس وقت ہمارے وکلا حضرات ہیں جو بہت زیادہ پریکٹس نہیں بھی کر رہے اور کر بھی رہے ہیں، جن کا کام بہت اچھا بھی جا رہا ہے نہیں بھی جا رہا، تو سر اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے لیگل ایڈوائزری. کیا وہ ہماری لوکل جو صدر اور جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا ہماری پنجاب بار کونسل کے امیدواران جو جیت کے آتے ہیں ان پہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس طرح کہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
اس میں سر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آج تک جو بھی لیگل ایڈوائزریز وکلا کے پاس ہیں، میرے خیال کے مطابق وہ وکلا کے اپنی ذاتی کاوش کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وکیل اپنی ذاتی کاوش سے ہی لیگل ایڈوائزری لیتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ فیسکو کی ہے، زرعی ترقیاتی بینکس ہیں، مختلف یہ شیڈول بینکس ہیں، ان کی ہے۔ تو اگر یہ ایک لاء بھی ہے، ہمارا چیمبر آف کامرس بھی الاٹ کرتا ہے اس کو ممبر لیگل ایڈوائزری شپ، لیکن اگر پنجاب بار کونسل میں یہ وکلا کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں لیگل ایڈوائزرشپ میں، اور قانون اس چیز کو باؤنڈ بھی کرتا ہے فیکٹریز وغیرہ کو، مل آنرز کو، کہ وہ وکلا کو لیگل ایڈوائزر رکھیں۔ تو اگر پنجاب بار کونسل انیشیٹو لے تو میرے خیال کے مطابق یہ بہتر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وکلا کے لیے، نئے آنے والے وکلا کے لیے۔ ان کی ایک تو ان کو کیسز میں بھی اور مالی معاونت بھی ان کو مل جائے گی، اور وہ ان کا تجسس اور شوق بڑھے گا اس پروفیشن میں۔ رانا صاحب، میں آپ سے ایک بڑی اہم چیز کا سوال کرنے جا رہا ہوں کہ آپ پنجاب بار کے امیدوار ہیں۔ ہماری وکلا کمیونٹی میں بھی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب میں ایک تعصب پایا جاتا ہے جی، بڑے بڑے بورڈز لگانا، فلیکسیں بڑی بڑی لگانا، ایڈورٹائزنگ کرنا۔ کیا یہ بڑے بڑے بورڈوں کے اوپر ہی الیکشن ہوتا ہے، چھوٹے بورڈ کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، چھوٹے بورڈوں پہ بھی ہو سکتا ہے، وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ بڑی بڑی ہورڈنگز لگانا، ان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بجائے اپنا کوئی منشور پیش کرنا چاہیے، ہر بار میں جانا چاہیے، اپنے ایک پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں یہ بار لیول کے، تو بار میں جائیں اور جا کے اپنا منشور پیش کریں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ عزت دے تو میں وکلا کے لیے، اپنی کمیونٹی بھائیوں کے لیے یہ کچھ کروں گا۔ تو میرے خیال میں ان ہورڈنگز کے علاوہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سر دیکھیں نا، میں ابھی انٹر ہوا ہوں کچہری میں، تو ایک میری ایک رائٹ سائڈ پہ بھی ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی لگا ہوا ہے، سامنے بھی لگا ہوا ہے۔ چھوٹی فلیکس نہیں لگی ہوئی، بہت بڑے بڑے بورڈ لگا کے جگہ بھی روکی ہوئی ہے، اور ہماری جو آنے جانے کے لوگ ہیں وہ سڑک بھی آدھی جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ تو ہم تو ایک محافظ ہیں، ہم تو ایک قانون کو بچانے والے ہیں، قانون کا ساتھ دینے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں اس چیز پہ جا رہے ہیں کہ کیا ہماری پنجاب بار کونسل نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے کہ بڑے بورڈوں کے علاوہ الیکشنز ہو؟ میرے خیال میں پنجاب بار کونسل نے ایک رول پاس کیا ہے جس میں یہ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی بھی امیدوار ہے یہ پنجاب بار کونسل کا، تو اس میں انہوں نے منع کیا ہے کہ بھی یہ بڑی بڑی ہورڈنگز اور ایک اسپیسیفک سائز دیے ہیں کارڈز وغیرہ کے، تو میرے خیال میں پابندی ہے، اور ہمیں پنجاب بار کونسل کے جو یہ رولز کو فالو کرنا چاہیے جو یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اچھا رانا صاحب، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں وکلا ہیں، وہ ہماری فیصل آباد جو ڈویژن ہے اس میں 7 سیٹیں امیدوار پنجاب بار کونسل کی بنتی ہیں۔ ہماری خواتین کی وکلا کی فیصل آباد سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح ایک ایم پی اے اور ایم این ایز اپنی ساتھ وومن کوٹا لے کے جاتے ہیں، اس طرح ہمارے پنجاب بار کونسل والے بھی جو امیدواران جیتتے ہیں وہ وومن کا کوٹا ساتھ لے کے جائیں۔ 2 سیٹیں ہیں، 1 سیٹ ہے، 3 سیٹیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، خواتین کو کوٹا دینا چاہیے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا جو کویسچن ہے یہ ریز کیا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہر معاشرے میں لیڈیز کو اگنور کیا گیا ہے، لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے، دین ہے جس نے لیڈیز کو بہت ساری سہولیات دی ہیں اور اس کو بہت سارا اپریشیٹ کیا ہے مختلف حوالے سے۔ تو پنجاب بار کونسل میں میرے خیال کے مطابق ہر ڈویژن لیول پہ کم از کم 1 سیٹ خواتین کے لیے ریزرو ہونی چاہیے۔ پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، پاکستان بار کونسل میں بھی جو الیکشن کنٹیسٹ ہوتے ہیں، لیڈیز لائر کے لیے اسپیشل ایک کوٹا ہونا چاہیے۔ یا تو یہ وکلا کمیونٹی کی اسٹرینتھ کے حساب سے کوٹا رکھ لیں، لیکن کم از کم 1 سیٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا تو میں لیڈیز لائر کے لیے کم از کم ڈویژن لیول پہ 1 سیٹ کم از کم ضرور اپروو کراؤں گا۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے کہ کیا ہماری وکلا جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک الگ بلڈنگ ہونی چاہیے کہ ابھی وہ خواتین وکلا اس بلڈنگ میں آئیں اور اپنی تمام وکلا خواتین اسی بلڈنگ میں بیٹھی ہیں چیمبرز میں، اور جو ہمارے میل حضرات ہیں وہ الگ بیٹھے ہیں، یا یہ جوائنٹ ہونا چاہیے، خواتین بھی کے بھی چیمبرز وہی ہیں، میلز کے بھی وہی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جو ہماری لیڈیز لائر ہیں وہ موسٹلی ان کے اپنے چیمبرز بھی ہیں سیپریٹ، لیکن کیونکہ وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے، انہیں روزمرہ کے معمولات میں کورٹس میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ میل اور فیمیل سارے ہی جاتے ہیں اپنے اپنے، لیکن چیمبرز ہوتے ہیں، سیپریٹ بھی ہیں، ایسوسیٹس بھی ہیں، جونیئرز بھی ہیں لیڈیز۔
تو ان کے جو بار لیول پہ جو ہے ان کی کیونکہ لازمی بار لیول پہ ان کے رومز جو سا بار روم جو سا لیڈیز بار روم وہ سیپریٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ وہاں اپنے جو بھی لوازمات ہے جو بھی کھانا پینا یا جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے پرفارمنس کر سکتی ہیں، بلکہ مردوں میں بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتی، تو سیپریٹ ہونا چاہیے میرے خیال۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ سے ایک آخری کویشچن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ چنوٹ سیٹ کو ون کرتے ہیں تو آپ اپنے چنوٹ بار کے لیے جو ہماری ڈسٹرکٹ کی بار ہے اس کے لیے مین کام کیا کریں گے؟ سب سے مین ہمارا پرابلم اس وقت جا رہا ہے فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس کی آپ کیا کاوش کریں گے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ وکلا کے ویلفیئر کے لیے جو چنیوٹ سیٹ پہ ہے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ لالیہ میں کمپلیکس جوڈیشل کمپلیکس نیا بنا ہے، بھوانا میں بنا ہے، تو لیکن ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی تک کمپلیکس وہاں پہ نہیں اسٹیبلش ہو سکا، تو میں کوشش کروں گا چنیوٹ کے لیے کہ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس کا نیا جو سا ہے کمپلیکس جوڈیشل کمپلیکس کو بنوایا جائے، اور دوسرا جو سا ہے بار لیولز کے اوپر اپنے وکلا کو میں فردر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے ہر نئے آنے والے وکیل کو پنجاب بار کونسل جانا پڑتا ہے لاہور، تو پنجاب کا ایریا بہت بڑا ہے، تو اگر پنجاب بار کونسل ایک تحصیل لیول پہ بھی ایک جو سا ہیلپنگ ڈیسک بنا دے جس میں پنجاب بار کونسل کا مستقل امپلائی بیٹھا ہو، تو میرے خیال کے مطابق جو ایشوز وکلا کے ہیں وہ کافی سارے یہاں پہ حل ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے کہا ہائی کورٹ کا بینچ، تو یہ علاقائی بینچ بننے چاہیے، ہر صورت میں بننے چاہیے، جو یہ اپنی ایک آن لائن جو ان سی کر رہے ہیں جی کہ ہائی کورٹ کے بینچ نہیں بنے گے، مین پرنسپل سیٹ کو وہ کنٹیکٹ کریں گے ڈسٹرکٹ میں، وہاں سے کورٹس بنی ای کورٹس بنی ہیں تو وہاں سے آپ آرگومنٹس کر لیں، یہ بھی ایک اچھی ایفرٹ ہے، لیکن اگر ہائی کورٹس بن جاتی ہیں تو میرے خیال میں اس میں بہت سارے ایکسپینس جو ان سے ہیں وہ نہ صرف عام پبلک کے بلکہ وکلا کا ٹائم بھی بچے گا، پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ جو اخراجات ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ جو ہے کافی ساری اس میں بچت ہو سکتی ہے، صرف ایک بینچ دینے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو میں کاوش کروں گا، ضرور بر ضرور کروں گا کہ فیصل آباد کے حد تک جو ہے وہاں پہ اپنا ہائی کورٹ کا بینچ آئے۔ رانا محسن جاوید صاحب میرے ساتھ تھے فیصل آباد سے۔ رانا صاحب نے ایک ہماری مین ایشو اٹھایا کہ ہمارے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے جو ہماری وکلا کے پاس ہے۔ رانا محسن جاوید مائن صاحب نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ جو 60 سال سے ابو جا رہے ہیں وکلا حضرات، ان کو پینشن کے طور پہ بھی ان کو دینا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں انشاءاللہ خواتین کے لیے ایک سیٹ ریزرو کرواؤں گا۔ تھینک یو سو مچ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جڑا والا سے اجازت چاہوں گا محمد رضوان کو، دیکھتے رہیے جسٹ ون ٹی وی، اللہ حافظ۔